آئیے اب وقت تو نہیں ہے لیکن بہرحال حضرت اب شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ حدیث باقی زرغبن تزدد حبن کی شرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہر وقت چپکا رہتا تھا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کتنا لوگ ستاتے تھے کہ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اب کیا کرنے جاتے ہو, یہاں تک کہ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہنا پڑا حکیم اختر میرے ساتھ اس طرح رہتا ہے جیسا چھوٹا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. اور وہ پھر داستان طویل ہے, وہ بہت طویل داستان ہے کہ حضرت نے کتنی خدمت کی. ہم تو نہیں کر سکتے. حضرت دھوپ اور لو میں پانی لینے جاتے تھے, میں کہوں میں اپنی شیخ کی خدمت کروں گا, پانی منرل واٹر تو موجود ہے جی. پھر اس کے بعد آگ پر پانی گرم کر کے حفاظت کروں گا رضائی ڈال کر, تو گیزر موجود ہے. میں حضرت کو جو ہے وہ یہ خدمت کروں گا, اس کا بھی کام موجود ہے. اللہ ادب کی توفیق عطا فرمائے. یہ بار بار سن کر نا آدمی دور ہو جاتا ہے ہر وقت. اور ایک حدیث میں ہے کہ زرغبن تزدد حبن, ناغہ دے کر ملنا محبت کو بڑھاتا ہے. یعنی کہ صحابی کے قول اور حدیث باغ میں کیا تطبیق ہے. ایک جگہ تو آ رہا ہے کہ جو ہے وہ جناب ناغہ دے کر ملو, اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ساتھ میں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرمایا کہ آپ میری حدیث باغ پہ آپ عمل نہیں کر رہے سننا. تو اس کی تطبیق مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے بیان کی کہ ذوالقربین کا حکم رشتہ داروں کے لیے, مثلا داماد سسرال جائے اور وہیں پڑا رہے ہے جی, میں 3 دن کے بعد جاؤں گا ہے جی, خوب انڈے پراٹھے کھا کر کا ساس امی آپ نے اتنی مجھے عزت دی ہے, مزہ آ گیا آپ کے پاس, تو 3 دن اور میں بڑھا دیتا ہوں. ہوتے ہوتے پتا چلا 1.5 مہینہ رہ گیا, تو یہ منع ہے نا. لوگ کیا کہیں گے سسرال کے ٹکڑوں میں پل رہا ہے, سسرال والے بھی کہیں گے پتہ نہیں کب جائے گا. غرض یہ عام رشتہ داریوں کا مسئلہ ہے. آگے سننا, بہت عجیب بات ہے. لیکن جو شخص اللہ اور رسول پر عاشق ہو صلی اللہ تعالی وسلم, یا اپنے شیخ پر عاشق ہو, اس کے لیے ذوالقربین کا حکم نہیں ہے. اب دیکھیے یہ سن کر اگر کوئی اپنے نوکری کو چھوڑ دے, اپنے جاب کو ریزائن کر دے, اپنے پڑھائی کو چھوڑ دے, سب پکڑ کا خطرہ ہے. یہاں سمجھنے کی فکر کرنی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ بوڑھے کو چھوڑ کر یہاں بیٹھا رہے, ایسا نہیں ہے کہ جاب پر اس کو چھٹیاں ہی نہیں مل رہی اور وہ چھٹیاں کر کے جو نوکری سے اپنے آپ کو نکلوا دے. ہمارے پاس جو وقت لگانے آتا ہے میں پوچھتا ہوں, کل بھی ایک صاحب نے کہا میں چلا لگانا چاہتا ہوں, اور پتہ نہیں کتنا لکھا تھا, ہفتوں سے آ رہا ہوں بیت بھی کر لیں. بہرحال بیت ابھی بھی موجود ہیں. میں نے سوال کیا کہ آپ کی اہلیہ کو آپ کی ضرورت ہے حمل وغیرہ کے لحاظ سے؟ گھر نہیں. ماں باپ بوڑھے بیمار تو نہیں ہیں؟ کہ دونوں اللہ کے پاس جا چکے, اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے. آپ پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ آپ کا دکان تو نہیں ہے کہ بند کر کے آپ اتنے سوال پوچھیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. اس کو اعتدال کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا, گناہ کرے گا. بوڑھے ماں باپ کو ضرورت ہے, بیوی کا وقت ہے, بچے کی پیدائش کا. 4 لوگ اس بار سفر پہ نہیں گئے, چاروں کے یا بچوں کی خوشخبری تھی. میں نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں لے جاؤں, کیونکہ کسی وقت بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں لے جاؤں. یہ دین کی سمجھ ہے, یہ جو بزرگوں نے سکھائی اللہ کے کرم سے. تو یہ جو ابھی میں بیان آگے کروں گا, وقت تو کم ہے, جو اللہ کی توفیق سے بیان عرض کروں گا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کوئی یہاں پہ نعرہ تکبیر لگا کر کے میں اب 11 سال یہیں رہوں گا. بچے کا فکر مت ہوا, جس کے بچے ہیں وہ خود خیال رکھے گا اس کا. یہ غلط جملہ ہے. یہ اللہ تو سب کا خیال رکھتے ہیں. میں نے تو شیخ کے پاس وقت لگانا ہے, جو دین کا کام کرنا ہے, باقی سب خود ہوتا رہے گا. تو دین کا کام اللہ کراتے ہیں, تو ہم اور آپ نہیں کریں گے تو دین رک جائے گا کیا؟ یہ گردن پکڑی جائے گی کہ بوڑھا باپ تھا, کوئی خدمت والا نہیں تھا, کیوں تو شیخ کے ساتھ 30 دن کے لیے گیا, 15 دن کے لیے کیوں گیا؟ یہ ہوگا. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب بیمار ہوئے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی داستان طویل ہے. حضرت کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. کہ حضرت 2 بھائی اور ہیں یا 3 بھائی اور ہیں, انہوں نے خود فون کیا, بابا نے خود مجھے کہا ہے کہ یہاں موجود ہے, تم نہ آؤ. حضرت فرمایا میر صاحب اب اللہ آپ کو خانقاہ میں نہیں ملیں گے, اب اللہ آپ کو آپ کے بابا کے پاس ملیں گے, فوراً خانقاہ خالی کر دیں. اس میں یہ نصیحت ہے کہ جتنا اللہ توفیق دے سستی نہیں کرنی چاہیے, کبھی سفر بھی ساتھ کرنا چاہیے. آپ حیران ہوں گے میرپور خاص اتنا دور یہاں سے 1 گھنٹے کے لیے آئے, 3-3.5 گھنٹے کا سفر کر کے 1 گھنٹہ رہ کر واپس. اللہ نے سہولت دی تھی. اور یہاں میں جیسے ہی آیا, جمعرات کا دن تھا, میں کہوں بھائی یہ لوگ آئے, آپ لوگ کیوں نہیں آئے 1 گھنٹے کے لیے؟ سوال کرتے آپ لوگ, تو پھر اللہ ناراض نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے بھائی؟
اب ایک بوڑھا آدمی بیچارہ چل نہیں سکتا، پرانا تعلق ہے، وہ یہ بیان سن کر آ کے یہاں رہنے آ جائے تو کیسے؟ حضرت مجدد فرماتے ہیں بیمار کو اور جس کی نیند کی کمی ہے اس کو خانقاہ میں نہیں رہنا چاہیے، اپنی صحت کو خراب کرے گا، پھر دین کا جو کام کر رہا ہے وہ بھی نہیں کر سکے گا، اس کو گھر سے اپنی اصلاح کرانی چاہیے اور مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آگے چلیں جی۔ نیست ذوالغبن وظیفہ ماہیاں زانکا بے دریا ندارت ان سے جاں، یعنی اگر مچھلی سے کہو ناغا دے کر پانی میں جائے تو مچھلی تو مر جائے گی، کیونکہ بغیر پانی کے وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روح مبارک ایسی تھی جیسے کہ مچھلی کو پانی سے تعلق ہوتا ہے، اور جملہ حضرات صحابہ رضوان علیہ مجمعین کو اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی تعلق تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک اور صحابی کے قول میں تطبیق یہ ہے کہ ذوالغبن یعنی ناغا دے کر ملاقات کرنا اعزہ اور اقربا اور عام رشتہ داروں کے لیے، لیکن کسی پر کسی اللہ والے کی اس کی کیفیت غالب ہو جائے، مثلاً اپنے شیخ سے ایسی محبت ہو جائے کہ بغیر شیخ کے اس کو چین نہ آتا ہو اور کوئی اس پر حقوق واجبہ بھی نہیں، تو اس اللہ والے کی محبت کے لیے ذوالغبن کا حکم نہیں، وہ روزہ آئے، ایک دن ناغا نہ کرے، 40 دن مکمل لگائے، یا اگر دیکھیے کیا آ گیا، یا اگر اس کے ذمے بھی حقوق واجبہ نہیں تو شیخ کے در پر پڑا رہے۔ ہر شخص کے لیے اپنے اپنے حالات ہیں، اللہ کے کرم سے سامنے ہی آ گیا، اس لیے پوچھنا چاہیے۔ اور یہ حدود جو ہے نا یہ علماء ربانین بتائیں گے، ہم نہیں بتائیں گے، وہ بتائیں گے۔ جتنے دن رہے، چاہے ایک دن رہے، چاہے 3 دن رہے، چاہے 10 دن رہے، چاہے 40 دن، 1 منٹ کے ادھر ادھر جتا نہ ہو، حتیٰ کہ وضو کے لیے بھی نہ جائے۔ استنجا کو میں روک نہیں سکتا، ورنہ یا ترائی کر لیں گے تو صفائی کیسے ہوگی پھر بھائی؟ باقی وضو نہ کریں، کیونکہ وضو کے لیے استنجا کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔ اب جیسے ایک مثال ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ لی اور کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، جمعرات کی بات کر رہا ہوں، اب مجلس ہو رہی ہے، وضو کرنے چلے گیا بھائی صاحب، یہ سیکھنا ہے نا، یہ باتیں بھائی سیکھیں۔ یا مجلس ہو رہی ہے اور وضو کر کے آ رہا ہے، میں نے دیکھ لیا بھیگا ہوا ہے، میں نے کہا نماز کہیں اور پڑھ کر آیا، اپنے تعلق مضبوط ہے، تو بعد میں پوچھا بھائی کیوں آپ نے وضو کیا؟ کہا وضو راستے میں ٹوٹ گیا تھا، اسپیڈ بریکر تھے، کنٹرول نہیں ہو سکا، تو کچھ فائرنگ ہو گئی۔ تو یار آپ کو جب عشاء کا وقت ملنا تھا تو پھر کیوں؟ اور جمعے کے دن وقت نہیں ملتا وضو کا، سب جگہ یہی ہوتا ہے کہ بیان ختم ہوا فوراً اذان شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں الگ بات ہے کہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر کے آدمی آ جائے، یہ سیکھنا ہے بھائی، یہ آداب معاشرت کی کتاب کو ہاتھ میں لینا ہے۔ دیکھیے اتنا بڑا مضمون رہ گیا کہ بھئی ناغا دے کر ملنے والا جناب، سبحان اللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ والے کی ذات پر عاشق ہو، اس کے بیان پر عاشق نہ ہو کہ کبھی ایسا آئے گا بیان نہیں کر سکے گا، بیمار ہو گیا، بوڑھا ہو گیا تو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اور جو اللہ والے سے محبت کرے گا فائدہ اس کو ملے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کام چھوڑ کر بھاگ جاؤ، ہر شخص کے حالات اپنے اپنے حالات ہیں، پوچھنا چاہیے۔ اس کی صفت پر عاشق نہ ہو، جیسے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آج بیان ہوگا یا نہیں، میں سفر پر جاتا ہوں تو حضرت کی بات بتا کر جاتا ہوں کہ بھائی میں سفر پر جا رہا ہوں، جو خانقاہ آباد کرے گا حضرت دعا دیتے تھے کہ اللہ آپ اس کو آباد رکھیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ آتے ہیں اور تاڑ میں ہوتے ہیں، کبھی شیخ جائے سفر پر تو وہ اپنے کام کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نہیں آتے وہ کہ بھی شیخ نہیں ہے، تو شیخ کو مقصود بنایا نا، اللہ کو مقصود تو نہیں بنائے گا تو کیسے فائدہ ہوگا بھائی؟ شیخ کو مقصود بنایا نا، شیخ نہیں ہے تو ہم نہیں آتے۔ اللہ کو مقصود بنانا ہے تو فائدہ ڈبل ہوگا، ایک تو شیخ سفر پر گیا ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، دوسرا جو نہیں آ سکے ان کے لیے دعا، تیسرا جو خانقاہ آباد کرتے ہیں ان کے لیے دعا۔ اب ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ مجھے 2 دن کا کام جمع ہو گیا ہے اور میں 2 دن کام میں لگ جاؤں تاکہ بعد میں مجھے مشکل نہ ہو، تو 2 دن کام کے بعد پھر تو آئے، زبردستی تھوڑی کرتے ہیں ہم کہ تو آیا نہیں آیا، تو آیا نہیں آیا۔ حافظ ڈاکٹر شفقت کوئی سب کے نمبر نہیں لکھتے کہ یہ نہیں گئے اور سب 50 نمبر لکھ سکوں، بھائی آج شیخ نے تو کہا تھا اب آئے نہیں، آتا تو فائدہ پاتا۔ بہرحال جب معلوم ہو جائے کہ آج بیان نہیں ہوگا تو گھر بیٹھ گئے، معلوم ہوا کہ یہ تقریر کا عاشق ہے، مقرر کا عاشق نہیں۔ حالانکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کو ایک نظر دیکھ لینا دنیا و مافیا سے قیمتی ہے۔ محبت ہو تو ایک نظر کی کیا قیمت ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابوبکر صدیق، مجھ کو دنیا میں 3 چیزیں عزیز ہیں، نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نیک میوی، نمبر 3 نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پیارے شیخ العرب والا نے فرمایا دیکھو تو صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا، بیوی کو نہیں فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھ کو بھی 3 چیزیں دنیا میں عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ وہ چیزیں کیا ہیں؟ عرض کیا، نظر و الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک نظر دیکھ لینا مجھے دنیا بھر کی نعمتوں سے بہت عزیز ہے۔
والجلوس بین یدیک، آپ کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے، وانفاق مالی علیک، آپ کی ذات پر خرچہ کرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ پر خرچہ الگ ہے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچہ الگ ہے، آپ کی ذات پر خرچہ کرنا مجھے سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت فرماتے تھے دیکھو شیخ کا حق سکھا دیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سکھا دیا کہ سچے عمل والے شیخ سے ایسی محبت ہونی چاہیے، سبحان اللہ، اور آپ پر مال فدا کرنا اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز مجھ کو محبوب نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں آپ کے سامنے ایک نظر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھ لینا ایسی محبت۔ اور علماء ربانین جو ہیں، یہ علماء ربانین یہ نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ والے نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فتویٰ لے لو آپ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ والا بنائے، لیکن جب تک اللہ والا نہیں ملتا اس کے غلام سے آپ نے اصلاح کراتا رہے، اللہ والے کو ڈھونڈتا رہے، جب اللہ والا مل جائے اس سے سلام دعا محبت کا تعلق وہی رکھے، اصلاح کا تعلق وہاں رکھے۔ بتائیے آپ شیخ کا کیسا فرما دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے۔ اس کا فتویٰ بھی لے لینا، اگر کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے بڑے مرشد تھے تو اس کا بھی فتویٰ لے لینا، کوئی غلط جملہ نہیں ہے۔ مرشد کا مطلب راہ دکھانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس نے راہ دکھلائی؟ لیکن جوش ہوتا ہے نا، پوچھتے نہیں ہیں، غیبتیں شروع کر دیتے، ہم وہاں گئے تھے وہاں یہ ہوا، ہم وہاں گئے تھے وہاں ہوا، پکڑ کا خطرہ ہے۔ شیخ کو فتویٰ دو لا کر، اگر شیخ حق بات کو نہ مانے اس کے اندر تکبر ہے، تکبر والے سے تعلق رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ جناب حضرت شیخ الحدیث عارف باللہ ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم جو میرے شیخ ہیں، انہوں نے اس شعر کا بتایا، نیست ذوالغبن وظیفہ عاشقہ، کسی وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کے دریا میں رہنا اور کسی وقت دریا قرب سے دور رہنا یہ عشاق حق کا طریقہ نہیں، اور یہ ذوق عاشقی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دائے مندر آپ کار ماہیس مار را با فجاؤ ہمرائیس، اے میرے بھائی مچھلی کا کام ہے ہر وقت پانی میں رہنا، سانپ کب رہ سکتا ہے؟ سانپ جائے گا پانی میں ایسے کلابازیاں کھا کے باہر نکل آئے گا۔ تو جس کو شیخ بناؤ دیکھو یہ اللہ کے قرب کی مچھلی ہے یا سانپ ہے، یہ ڈسنے والا تو نہیں ہے، پیسے لوٹنے والا تو نہیں ہے، غلط بتانے والا تو نہیں ہے، گھر پر آ کے عورتوں میں دم تو نہیں کرتا، ڈراتا تو نہیں ہے تم پر 50,000 جن ہے یا 60,000 جن ہے، سنت پر ہے یا نہیں، شریعت پر ہے یا نہیں، اللہ کے قرب کی مچھلی ہے یا نہیں، یا گھر میں ولی گھر میں بھوت، گھر کے باہر ولی گھر کے اندر بھوت بنا ہوا ہے، گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ جب معلوم ہوگا جب آنا جانا رکھیں گے، ایک بیان سن کے چلے گئے جو آج تک بیان ہوئے 20 سالوں سے، وہ ایک بات ایک بیان میں سمجھ میں آ جائیں گے، اس کے لیے کتابیں دی جائیں گی تاکہ فرصت نکال کر کتابیں پڑھیں تو اگلا بیان سمجھ میں آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیخ الرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا غلام جن کے قدموں کی خاک، ان کی بات فوراً سمجھ میں آ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا بتایا حضرت شاہ عبد المتین صاحب نے کیا بات نصیحت فرمائی، یہ دریا قرب یعنی اللہ کا پیار، اس مچھلی کبھی جاتی ہے کبھی باہر نکلتی ہے، تو عاشق کہاں ہوئی ہے پانی کی؟ اس طرح مولا کے عشق میں کوئی ڈوبا ہوا ہے، بار بار باہر نکلتا ہے، غیر شرعی تقریبات میں چلا جاتا ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، کسی کو کوئی دوسرے کو بول دے گا اپنے کو کچھ نہیں بولے گا، اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بولے گا، ایسا نہیں۔ ڈرتے ہیں ہم لوگ، اللہ معاف فرمائے۔ مچھلیاں پانی سے دریا سے دور رہنا ہرگز پسند نہیں کرتی کہ کبھی تو پانی میں رہو کبھی پانی سے دور، دونوں کا کام کرو، یہ بھی وظیفہ وہ بھی وظیفہ۔ کیا کوئی مچھلی اس کی قائل ہے؟ کسی مچھلی کا یہ مذہب ہے، کسی مچھلی کو یہ تعامل ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم 23 گھنٹہ تو پانی میں رہیں گے، 1 گھنٹے کے لیے آپ سے باہر رہیں گے، تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں، اعتراض ہے۔ 23 گھنٹے اللہ کی محبت میں، 1 گھنٹہ فیس بک اور یوٹیوب کو بیت الخلاء میں، یہ کیا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، آپ لوگوں کو تو معلوم نہیں ہوگا کہ جو بیان کر رہا ہے اس کے گھر میں شرعی پردہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ اپنے خواتین کو بھیجیں گے، جس گھر میں شرعی پردہ نہیں ہوتا وہ خاتون پوچھے گی آپ کے گھر میں شرعی پردہ ہے؟ کہا بھئی یہ مت پوچھو، پتہ چل جائے گا شیخ آ کر ہمارا سر پھاڑ دے گا، ہم نہیں بتاتے یہ بات، وہ ہماری طرف ہی ان کو ہو جائے گا۔ یہ کیسا اللہ والا بن گیا؟ یہ کیسے؟ جبکہ جو اپنے بیوی کے پاس جو اپنے بیوی اور بیٹی کے پاس نامحرم کو آنے سے نہ روکے یہ دیوس ہے، تو ہم کیوں اپنے بیٹیوں پر اور بیگم صاحبہ پر محنت نہیں کرتے؟ گھر میں شرعی پردہ کیوں نہیں ہے؟ نواسی اور پوتی گندے کپڑے پہن کر ناچ رہی ہے، گندا لباس پہنا ہوا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ جناب 1 گھنٹے کے لیے اگر آپ باہر رکھیں تو اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی اشکال نہیں، آپ کی مرضی، ہم اس پر فدا ہے کہ آپ کی مچھلی یہ جملے کہہ سکتی ہے؟ کبھی پانی سے ملنا، کبھی اس سے دور رہنا، کبھی وصال محبوب اللہ تعالیٰ، کبھی فراق محبوب، یہ ہرگز مچھلیوں کا کام نہیں، اللہ والوں کا کام بھی یہ نہیں ہے۔ مچھلیاں دریا کے بغیر بچ نہیں سکتی، جو عشاق کے حق ہیں، طالبین حق ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے ہیں،
یہ تعلق مع اللہ کی جستجو رکھنے والے ہیں، ان کی شان کیسے ہو سکتی ہے؟ کبھی تو قرب الہی کے کام میں مشغول، کبھی بعد الہی دور، اور کبھی لعنت الہی بد نظری کے کام میں مشغول، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ایسے لعنتی ذوق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں نجات عطا فرمائے۔